کیا نام ہے؟ دانش ایک ہو گیا، دانش ہو گیا، اور کون ہے؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ پلیز کنفرم کر دیں۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ جی پلیز کنفرم کر دیں، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ہم انشاءاللہ 3 منٹ تک سٹارٹ کرتے ہیں، 8:35 پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔
جی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. آج کا شروع کرتے ہیں اللہ کا نام سے جو بڑے مہربان ہے رحم کرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ the most merciful the most beneficent. سورہ رحمان قرآن مجید کی سورہ رحمان اس کی آیت ہے فبی اعلیٰ ربکم تکذبان. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دین وچ آف the favors of your Lord will you deny. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ٹاپک کو سمجھ سکیں. آج کا جو ٹاپک ہے فیس بک لیڈ جنریشن ہے. آڈینس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور ہم کلک بینک کے پروجیکٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اور جو سوال دانش کے ہیں ہم ان کو بھی کور کریں گے. جو دانش کے کویسچن ہیں دانش بھائی کے سارے جو ہے نا وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں کریں گے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے آج کی وہ سمجھ لیتے ہیں فیس بک لیڈ جنریشن کیمپین جو تھا وہ سمجھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آڈینس کو سمجھ لیں گے. پھر اس کے بعد ہم دانش بھائی کے کویسچنس کر لیں گے اور پھر ہم کلک بینک کے بارے میں ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. پہلے جو چیز میں نے آج ڈسکس کرنی تھی میں دکھا دیتا ہوں. آج ہم ڈسکس کریں گے لیڈ جنریشن کیمپین جس میں ہم فیس بک کے ذریعے کیسے لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریسز وغیرہ. فیس بک لیڈ جنریشن کیمپین. آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے ای ایف یو کی ایک لیڈ جنریشن کیمپین ہے. کسی نے دیکھی ہے؟ فیس بک پہ چل رہی ہے. شیل کی بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. شیل کی بھی چل رہی ہے یعنی. اچھا چلیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے. اس کو بنانے کا طریقہ ہے پاور ایڈیٹر سے بنے گی. اب جائیں گے ہم پاور ایڈیٹر میں. ٹھیک ہے. اور ہم بیسیکلی جو پاور ایڈیٹر ہے وہ ایڈوانس ورژن ہے کیمپینس کو بنانے کا. جو تھوڑے سے یوزر تھوڑے سے ایڈوانس ہوتے ہیں وہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا کیمپین بنا سکتے ہیں اور باقی سمپل یوزرس کے لیے تو نہیں ہوتا یہ. اچھا ہم اس کیمپین کا نام رکھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم سیل جنریٹ کرتے ہیں. کس کے لیے جنریٹ کریں؟ سوشل میڈیا مینجمنٹ سروس ہم دیتے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. اور ہم نے لیڈس جنریٹ کرنی ہے انٹرسٹڈ پارٹیز کی. ٹھیک ہے. چلے ہم کیمپین کا نام کہتے ہیں artswebs.com. ٹھیک ہے. آپشن. اچھا کیمپین آبجیکٹیو ہے اس کو غور کیجیے گا. اس میں ہمارے پاس بہت سارے ٹائپس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ ٹائپس پہلے بھی ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک ٹائپ ہے 1 2 3 4 5 6 نمبر پہ. ٹھیک ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے کسی کو سب کو نظر آ رہا ہے یہ ڈرائیو مور سیل لیڈز سچ ایز ای میل ایڈریسز فرام پیپل انٹرسٹڈ ان یور برانڈ اور بزنس. ٹھیک ہے. ہم اس کو سلیکٹ کریں. نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. مین اسکرین تو شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں اس کا ایڈ سیٹ نام. اچھا ہمارے اوپر ہم نے کون سے پیج کا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم کون سے پیج کا رکھیں؟ چلو فار ایگزامپل ہم مثال کے طور پہ ویک کنیکٹ کا رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا ہم نے نام رکھ دیا ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے اس کا یہاں پہ ایڈ نیم کرنا ہے کہ جناب سوشل میڈیا مینجمنٹ. اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم نے لیڈ
جنریشن. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے یہاں سے کریٹ کر دیا. سے ہم بجٹ مثال کے طور پہ ہم آپشنل ہے ویسے رکھ لیتے ہیں. ہم لیٹ سے ہم اس کا جو ہے نا یہ میں نے خود لمٹ لگائی ہوئی، بٹ ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں. چلو ہم یہ 200 رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے رکھ دی اس کی. اچھا اب ہم آتے ہیں اور آ کے ہم نے اس کے اندر ہم نے ایڈ بنانی ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم ذرا اس کے اندر جو ہے نا کریٹ ایڈ سیٹ کر لیں. پھر ہم اس کے بعد جو ہے نا کریٹ ایڈ سیٹ کر دیں. اس کے اندر جا کے کیا کر رہی ہے تم کی طرح. اچھا چلے ہم نا اس کی آڈینس پہلے سے چھوٹی سی بنا دیتے ہیں. اچھا یہ آڈینس آپ کی ہیلپ کرے گی. ہم نے اسٹورز کے لحاظ سے بھی ہم نے سوشل میڈیا مینجمنٹ سروسز دینی ہے. تو سوشل میڈیا مینجمنٹ سروسز کون لوگ لیں گے؟ موسٹلی وہ لوگ لیتے ہیں جو یوزلی پیج آنرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پیج آنرز لیتے ہیں. اور کون لیتے ہیں؟ چیف ایگزیکٹوز اور ہیڈ آف دا ڈائریکٹر مارکیٹنگ. یہ 3 لوگ لیتے ہیں سوشل میڈیا سروسز. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. تو ہم ویسے ڈسکس کر رہے تھے. چلو موو آن کرتے ہیں. کسی کا کوشچن ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. پرمیشنز بھی نہیں یوز کرتے. اور جناب ہم یہ کون آیا ہے جس نے ڈسٹرب کیا؟ یہ کون ابھی کنیکٹ ہوا؟ اچھا آپ یہاں کون سے لنک سے ہوتے ہیں کلک جو آپ کو شور آنے لگ جاتا ہے؟ اچھا یار. اچھا چلے ہمارے پاس موسٹلی ہمارے پاس جو ہے نا لوگ آ گئے یہاں پہ. چلو ٹھیک. یہ ضروری نہیں کہ یہی لوگ ہمارے سروس لیں، بٹ دے آر کوائٹ شیور کہ یہ لوگ ہوں گے جو کہ ہماری کہتے ہیں سروس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. اچھا اب ہم نے یہاں سے ہماری آپٹیمائزیشن ہے لیڈس کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم لیٹ سے مینول کر دیتے ہیں اور ہم 0.01 کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہم کر کے جو ہے نا اس کے بعد ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس سیو کی آپشن کیوں نہیں آ رہی؟ چلے ہم ریویو چینجز کر دیتے ہیں. اچھا اب ہم واپس آتے ہیں اس کے اندر.
جب ہم نے اس کی ایڈ بنا کیوں نہیں رہا یہ سے اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہم یہاں پہ ہم نام رکھ دیتے ہیں لیٹ سے کہ میڈیا سروسز ٹاپ نوچ ڈونٹ the fool جب اس کے نیچے آتا ہے ہمارا لیڈ فارم آئے گا یہ والا. ہم یہاں سے کریں گے لیڈ فارم بنائیں گے. ٹھیک ہے ہم اس کو دیں گے نیکسٹ. ٹھیک ہے اچھا اب ہم نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. جب ہم نے یہاں پہ جو ہے نا کیا اٹھانی ہے ہم نے اٹھانی ہے لیڈ اٹھانی ای میل لیڈ اٹھانی ہے تو ہم لیٹ سے ہم یہاں نام رکھے ہیں interested in social media management. اچھا اس کا ہم آگے سے نام رکھ دیتے ہیں ڈیٹا ریپورٹ. آ رہا ہے نظر آپ لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم جو یہاں لکھیں گے نا اس کے بعد یہ آپشن ہوتی ہے کوشچنس کی. ٹھیک ہے ہم نے اس میں کوشچن ایک تو ہم نے ان سے پکڑنا ہے ان کی ای میل ایڈریس اور ایک ہم نے اس کا پکڑنا ہے فل نیم پکڑنا ہے. ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے اوپر ہے اور ہم نے کیا کوشچن پکڑنے اور ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں جناب واٹ از یور اپروکسیمیٹ اسپینڈنگ. ٹھیک اور ہم کوشچن سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آر یو سوشل فور ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے یہ وائس کس کو نہیں آ رہی اب مجھے نام ہی نہیں پتا وائس کس کو نہیں آ رہی وائس کس کو نہیں آ رہی وائس کس کو نہیں آ رہی. فہد کو نہیں آ رہی. فہد آپ پہلے کیوں نہیں جوائن کرتے فہد آپ پہلے کیوں نہیں جوائن کرتے اچھا آواز آ رہی ہے سب کو پلیز یہ کنفرم کر دیں سب کو آواز آنی چاہیے. آواز آ رہی ہو ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہو گیا آواز آ رہی ہے. اچھا یہ ہمارے پاس اپنے اوپر ہے ہم یہاں پہ جو مرضی کوشچن ہم نے چاہیں ہم لکھ لیں. ٹھیک ہے
یہ ہم نے یہاں سے ہماری لیڈ جنریٹ ہو رہی، ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد ہے یہ اگر ہماری کوئی پرائیویسی پالیسی ہے ہم اس کا لنک یہاں پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ آپ ای میل ایڈریسز لے رہے ہیں اور لیگلی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈسکلیمر ڈالنا پڑتا ہے، تو فیس بک بائی ڈیفالٹ ڈالتا ہے، ڈسکلیمر ڈالتا ہے کہ جناب ہم آپ کا غلط چیز کے لیے نہیں استعمال کریں گے ای میل ایڈریس۔ مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کسٹم ڈسکلیمر ڈالیں تو یہاں سے ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا ڈسکلیمر وغیرہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ آپ کا تھینک یو کا پیج ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو پھر آپ اس کے بعد اپنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی دے دیں، لو جناب آپ کو یہ انفارمیشن سینڈ ہو گئی ہے، اب یہ جا کے کھول لیں گے ویب سائٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری فیس بک کے لیڈ جنریشن کیمپین ہماری سیٹ ہوگی۔ ایک دکھانا تھا چونکہ یہ کیمپین اسٹرکچر تھا جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یہ دکھا رہا تھا میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم آگے بھی جا سکتے ہیں، فورم کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں ابھی آپ لوگوں کے سجیسٹ نہیں کروں گا ہم اس میں جائیں اتنا، ٹھیک ہے۔ یہی آپ لوگوں کے لیے بہت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے اپنی امیج وغیرہ اپنی پسند کی لگا لیں، کہنے چونکہ اس میں آگے اے پی آئیز ہوتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ آپ کے اپنے ای میل پروگرامس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، مگر وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ہی نہیں، وہ بہت بڑے لیول کی اگر وہ کمپنی ہو تو کرے، نہیں تو یہ موسٹلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کے بعد اس کو جیسے ہم سیو کریں گے تو یہ ہماری کیمپین رن ہو جائے گی۔ میں نے رن کرنی نہیں ہے اس لیے میں نہیں سیو کر رہا، ٹھیک ہے۔ سب کو نظر آیا یہ والا؟ کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن، اس کو بند کرنے سے پہلے کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہے لیڈ جنریشن فارم سے؟ سر اگر ہم خود ایڈ کو زپ کوڈ سے کر سکتے ہیں کیمپین، اچھا دیکھیں جو زپ کوڈ ہے نا وہ لوکیشن میں آتا ہے ساتھ، یہ ہم ابھی ڈسکس کریں لیڈ جنریشن کو، لوکیشن کو نہیں کر رہے۔ لوکیشن تھا تب آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، میں صرف پرٹیکولر پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ہم جو ہے اس کو مطلب جو ہماری فیس بک لیڈ کیمپین ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں کوئی کوشچن ہے یا نہیں ہے۔ آپ تو زپ کوڈ سے کر سکتے ہیں لوکیشن، ویسے آپ کر سکتے ہیں، لوکیشن آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ کوئی فیس بک لیڈ کے حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ اچھا جہاں تک ولید کا کوشچن ہے کہ از دس افیکٹو کیمپین should be create a landing page and define in detail purpose there and generate lead from there۔ اچھا ولید میں آپ کا جواب سمجھ گیا ہوں۔ ٹو بی ریئلی آنیسٹ ہو کے بات بتاؤں کہ دس از دا موسٹ افیکٹو کیمپین ایور بینگ رن آن فیس بک، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہم نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اسٹوڈنٹ لون کی ایک انڈسٹری ہے اس کے اندر ساتھ ہم نے اس کیمپین کو چلایا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو لون چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹڈ پارٹی سے کانٹیکٹ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو کنورژن ریٹ ہے اس میں کوئی کم از کم 50% سے زیادہ کا انکریز آیا ہے فار دا سیم سیٹ آف کی ورڈ، سیم سیٹ آف انٹرسٹ، سیم سیٹ آف پیپل، سیم سیٹ آف آڈینس، سیم سیٹ۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ اس کی رن ہونے کی یہ کہ دس از ویری ایزی، ٹھیک ہے۔ جو ہوتا ہے نا لینڈنگ پیج پہ جانا اور جا کے سبمٹ کرنا، دیکھیں ہم اس کے لیے فیس بک سے آگے جانا پڑتا ہے، یہ فارم تو آپ کو ایڈ میں فیس بک کے اوپر ہی آپ کو کرنا پڑے گا، باہر جانا ہی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور دس از اے ویری گڈ، مگر اس کا مائنس پوائنٹ کیا ہے کہ سب کمپنی سب اس کو یوز نہیں کر رہے اور یہ سب جگہ اپلائی ہو نہیں سکتا۔ جہاں جہاں یہ اپلائی ہو سکتا ہے دس از دا بیسٹ ماڈیول ٹو گیٹ لیڈس، ٹو گیٹ ای میل سائن اپس، ٹو گیٹ فون نمبر، اس طرح کا ڈیٹا لینا ہو انٹرسٹڈ پارٹی۔ انشورنس کمپنیز کے لیے بہت گولڈ مائن ہے یہ، لیڈس ویب سائٹس کے لیے بہت گولڈ مائن ہے، یہ بہت زبردست ہے یہ، اور ہمارا اس کے اوپر زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ہم لینڈنگ پیج پہ ٹریفک کو بھیجیں۔ دیکھیں کنزیومر از اے لیزی پرسن،
جتنا آپ اس سے تردد کروائیں گے اتنا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. جتنا آسان ہوگا، جتنا آسانی سے ہوگا، اتنا اس کے لیے بھی آپ کی سیلز بھی اچھی ہوں گی، کنورژن بھی اچھی ملیں گی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ مارکیٹنگ ہے کیا. مارکیٹنگ تو اصولی میں آپ کو مارکیٹنگ کا ایک اصول بتاتا ہوں، آپ سب لوگوں کے لیے یاد رہے گا. ایک بندہ انشورنس والا بندہ جو ہے نا، ایک جاتا ہے ایک بزنس میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جا کے جناب ان کو کہتا ہے کہ سر آپ انشورنس کروا لیں. وہ بندہ کہتا ہے میں نے انشورنس نہیں کرانی. کہتا ہے اچھا سر میرے پاس ایک اور پلان ہے. کہتا ہے میں نے انشورنس نہیں کرانی. کہتا ہے اچھا سر میرے پاس ایک مائنڈ بلوئنگ پلان ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے پلان ہے، اور یہ ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرانی. کہتا ہے اچھا سر میرے پاس ایک ہاف پرائز پلان ہے. کہتا ہے میں نے کروانی ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے اچھا سر میرے پاس ایک منتھلی پلان ہے. کہتا ہے میں نے نہیں کروانی. کہتا ہے سر میرے پاس ایک ڈیلی پلان ہے. ٹھیک ہے، اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اور یہ مجھے باری باری پلان دے رہا ہے. تو اس کو نہ پتہ کیا کرتا ہے، اس کو نہ زور سے اٹھ کے نہ اپنی ٹیبل سے لات مارتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بندہ نیچے گر جاتا ہے، انشورنس والا بندہ کرسی سے نیچے گر جاتا ہے. بہرحال وہ اٹھتا ہے زمین سے، کپڑے سپڑے جھاڑ کے، کہتے سر مذاق بہت ہو گیا، اب سیریس بات کر لیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کیلیبر ہے، اس طرح کا ہے، تو یہ ہوتی ہے مارکیٹنگ، ہوتی ہے کہ جناب اگلے کے پیچھے پڑ جانا ہے، اگلے کو اپنی بات منوا کے چھوڑنی ہے. اور میں بتاؤں کہ ایون ہماری فیلڈ میں بہت زیادہ جگہ ایسا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری تو بعض اوقات جو ہے نا، چونکہ اب تو ہم کارپوریٹ لینڈ سے ڈیل کرتے ہیں، تو ایک ایک ڈیل کو دو دو تین تین چار چار مہینے لگ جاتے ہیں فائنل ہوتے ہوئے. تو اس لحاظ سے ہمارا یہ چلتا رہا ہے. اچھا گوہر، کیوں آپ پریزنٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ گوہر وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے پریزنٹر؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا. دانش بھائی کا ہے کہ سر کنزیومر کی نفسیات سے کھیلنا اور سمجھنا، الفاظوں کا صحیح استعمال صحیح ٹائم اور صحیح جگہ پہ، یہ مارکیٹنگ ہے. جی بالکل دانش بھائی، آپ نے صحیح کہا. آج کل تو آپ کافی لوگوں سے مل بھی رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بہتر آئیڈیا ہو گیا ہوگا. مگر میں نے دیکھا کہ کسٹمر کو بار بار پیچھے پڑنا، جہاں میں بتا رہا تھا ہمارے دو دو تین تین مہینے ڈیل چلتے، تو ہمارا بار بار ریمائنڈر، بار بار اس کو جانا، ہمیں بعض کا لگ رہا ہوتا تھا کہ کسٹمر اریٹیٹ ہو رہا ہے، بٹ دس واز سم تھنگ رائٹ ہم جو کر رہے تھے، بیکاز ایونچولی وہ لیڈس کنورٹ ہوئی. ہاں ہمیں اس چیز کا دھیان کرنا پڑتا تھا کہ ہم روز میسج نہیں کرتے تھے، ہم ویکلی ایک دفعہ ریمائنڈر بھیجتے تھے. اگر آپ روز بھیجیں گے تو ڈیٹا از ایکسیسو، مگر ہم ویکلی ایک دفعہ دو دفعہ بھیجتے تھے ریمائنڈر، اسی حساب سے ہماری ڈیلنگ ہوتی تھی. چلیں بہرحال یہ ہمارا فیس بک لیڈ کا تھا. ہاں فالو اپ ویکلی کال بھی بیسٹ رہتی ہے، بالکل صحیح ہو گیا. اچھا یہ تو ہم نے ایک ڈسکس کر لیا اپنا جو ہے لیڈ فارم. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک ہمیں اس نے بولا تھا، ولید بھائی نے بولا تھا کہ ہم ذرا آڈینس کو سمجھ لیں. اچھا ہم آڈینس کو کھولتے ہیں، آڈینس انسائٹ کو، مگر اس کو سمجھنے سے پہلے دانش بھائی کے کوشچن جو ہے نا وہ سارے ڈسکس کر لیتے ہیں. دانش بھائی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اپنی کوشچنس دوبارہ سے مجھے دیں تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں. آپ اپنے کوشچنس دیں تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم کیا کرتے کیا ہیں کہ ہم جو ہے نا اچھا دانش بھائی کے کوشچن ہمارے پاس ہیں. جہاں تک ہے سر سلائڈس پلیز لیکچرز کی، سمجھ گیا سر. یہ سلائڈ جو ہے نا میں نے لاسٹ میں لیکچر 10 کی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، باقی 11 12 13 14 کی رہتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ کل کر دوں گا میں آپ کو. اچھا جہاں تک کوشچن ہے یو آئی اور ای میل کیسے نکالیں گے پیج سے، اور کسٹم آڈینس کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے اب ہم اس کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں.
اچھا، جہاں تک ہے یو آئی اور ای میل کیسے نکالیں گے. اچھا، ہمارے پاس جو یو آئی ایکسٹریکٹر ہے نا بیسیکلی وہ کام کرتا ہے اے پی آئی سے. ٹھیک ہے، ہمارا بڑا اچھا چل رہا تھا، مگر ہمیں نا پچھلے کوئی 1.5 ہفتے سے مسئلہ ہے. ہمارے وہ 3-4 اکاؤنٹس نا بین ہو گئے ہیں. وہ تو پہلے تو فیس بک نے بین کیا تھا، مگر ہمارا پاس کچھ صحیح چل رہا تھا جو کہ ہم نے اپنا کسٹم بنایا ہوا تھا. تو یہ ہم سب لوگوں نے مل کے بلیک ہیڈ ورلڈ سے کچھ لوگوں نے مل کے ہم نے اس کے اوپر کیا ہوا تھا کام، جس کے ذریعے ہم بناتے تھے. اور انہی کے ساتھ مل کے ہم ایک دو بلکہ سروسز بھی لوکل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائیں گے. اس میں کوشچن آنسر کورا اس ویب سائٹس کا پر کام ہو رہا ہے، اس میں تو بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہے. اگر وہ اس وجہ سے میں بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ای میلز کسٹم وہ کر کے ان کو ٹارگیٹ کریں. جہاں تک ہے کسٹم آڈینس بنانا ہے، تو جہاں پہ جب ہم آڈینس بنا رہے تھے تو وہاں پہ ایک آپشن ہوتی ہے کہ جناب کریٹ اے سیو، تو وہاں پہ آپ سیو کر دیں تو آپ کی کسٹم آڈینس ہو جاتی ہے. بہرحال آج ہم تھوڑا سا آڈینس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. جو آڈینس کا ہے ولید بھائی کو اس میں دوبارہ سے آڈینس ڈسکس ہو جائے گی. جہاں تک سوال ہے ری ٹارگیٹنگ کا، تو ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے ری ٹارگیٹنگ کے اوپر ہوگا. تو آئی گیس اس سے ری ٹارگیٹنگ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. اب فرسٹ آپ کا پوائنٹ پڑھنے سے پہلے ایک آیا میرے پاس کوشچن، وہ پڑھ لیں. گوہر کا: سر اگر ایک اکاؤنٹ بین ہو جائے تو جو کارڈ ہوتا ہے وہ سیم کارڈ دوسرے اکاؤنٹ پہ لگ جاتا ہے؟ نہیں لگتا وہ مسئلہ کرتا ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ کارڈ لینا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے. پاکستان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کارڈ لینا. اب واپس آتے ہیں دانش بھائی کے پہلے کوشچن پہ. پروڈکٹ کمپین جو بنے گی اس میں کیا خیال رکھنا ہوگا؟ اچھا دانش بھائی، میں نے بتاؤں آپ کو جو سب سے زیادہ دھیان رکھا گیا نا، ہم نے ٹو مچ آڈینس نہیں پکڑی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 30,000 سے زیادہ جہاں آڈینس ہو جاتی ہے نا، وہاں میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے. میں پریفر کرتا ہوں ہم چھوٹی آڈینس کے ساتھ کام کریں، ہمارے پاس ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک سوال ہے بائنگ پاور کا فیس بک کے آڈینس کے حساب سے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. جب میں یہی بات اپنے ایک کمپیریزن لیکچر جب ہم نے اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیے تھے، پہلے 2 لیکچر فیس بک ورسز گوگل ایڈ ورڈس کے اوپر کیے تھے، تو وہاں پہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں گوگل ایڈ ورڈس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگلا بندہ سرچ کر رہا ہے پلمبر نیئر می، اٹ مینز اس کو پلمبر کی ضرورت ہے. اور جب ہم فیس بک پہ ایڈ دیتے ہیں تو اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب اس کو ضرورت ہے نہیں، اور وہ بھی فیس بک اس ایڈ کے لیے تو نہیں کھول رہا نا، وہ تو فیس بک جنرل براؤزنگ کر رہے ہیں اور اس کے سامنے ایڈ آ جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. مگر ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا، فیس بک پہ لوگ آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ کی پروڈکٹ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تو آپ کی پروڈکٹ ہے سروس، جیسے پلمبر یا وکیل یا گھر کا الیکٹریشین ہے یا گھر کے باتھ روم کا کام کرنے والا ہے یا یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈز آپ کی تبھی اچھی رہتی ہیں اگر آپ ان کو ری مارکیٹنگ کے ساتھ چلائیں. ٹھیک ہے، ایک تو آپشن یہ ہوگی. دوسری آپشن جہاں تک ہے کہ وہ جو ہماری پروڈکٹس ریلیٹڈ ٹو انٹرٹینمنٹ نیش ہے، جیسے کہ کپڑے اور بیوٹی کی چیزیں، دس از اے پارٹ آف انٹرٹینمنٹ. دیکھیں لڑکیاں فیس بک کیوں یوز کرتی ہیں، ہم جیسے انالائز کرتے ہیں تو ہاف آف دا پورشن وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، اور ہاف آف دا ٹائم دے ڈسکور نیو تھنگس سچ ایز ریسٹورینٹس کی ڈیلز ڈھونڈتی ہیں، کپڑے کو نئے فیشنز ڈھونڈتی ہیں، ڈیزائنس ڈھونڈتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ کچھ پروڈکٹس آر پارٹ آف دا انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ تھنگ کیا ہے کہ ہم نے اگلے کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے. لیٹ سے اگر ہمارا پروڈکٹ ہے نوٹ 7، تو ہم نے نوٹ 7 کو انٹرسٹ میں ڈال دینا ہے. نوٹ 7 کا ہم کور بیچ رہے ہیں، بیٹری بیچ رہے ہیں، ہم نے وہ ڈال دیں گے تو انہیں لوگوں کو جو نوٹ 7 یوز کر رہے ہیں یا اس کا انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس آئیڈیا یہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارا بندہ وہی ہے جس کے پاس نوٹ 7 ہے، اسی کو ہماری پروڈکٹ چاہیے. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ یہ ڈھونڈ رہا ہو اور اس کو نظر آئے، تو دیٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ان فیس بک، بٹ رادر گوگل میں تو آسان ہے یہ والی چیز. ٹھیک ہے.
انٹرسٹ گیٹ ڈیٹا فرام کوکیز اور اچھا انٹرسٹ میں کچھ ڈیٹا وہ کوکیز سے بھی لیتا ہے، مگر آپ کی کچھ سرچز بھی تو آپ کی ویریس بھی تو ہوتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ہم لیٹ سے اب میں جو ہے نا نوٹ 7 کا جو میرا انٹرسٹ ہے نا وہ میرا ڈیولپ ہو گیا. میں نے نوٹ 7 کے اوپر کسی سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کسی نوٹ 7 کا کمنٹ لائک کیا ہے کہیں. میں نے ڈائریکٹلی جو ہے نا میں نے کچھ نہ کچھ ایسی چیز فیس بک کو کر دیتا ہوں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئی ایم انٹرسٹڈ. سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے کہ اب جیسے امیزون ہے، امیزون کے ویب سائٹ کھولتے ہیں نا تو اس سے کوکی آ جاتی ہے آپ کے کمپیوٹر پہ، ٹھیک ہے. اب آپ نے امیزون پہ سرچ کیا تھا نوٹ 7 کا، ٹھیک ہے، بعد میں اس کوکی کے ذریعے ری مارکیٹنگ سے آپ کو نوٹ 7 کی ایڈ تو نظر آ رہی ہے، مگر اس کوکی کا فائدہ فیس بک نے اٹھایا ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے نوٹ 7 میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ کوکی پھر باقی ایڈورٹائزرس کو بھی ہیلپ کرتی ہے. حالی اسی کو نہیں کرتی، باقی کو بھی کرتی ہے. تو اٹس اے مکس تھنگ. اچھا، دانیال بھائی کا ہے یو آئی کے لحاظ سے جو دانیال بھائی ایک سافٹ ویئر ہوگا، پھر میں نا اپنی نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کروں گا، جو کہ ڈو ایٹ یور اون رسک ہے. میں آپ کو اس کا ڈسکس کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ وہ ای میل آئی ڈی اسکریپر ہے، وہ آئی ڈیز کو اسکریپ کرتا ہے، گروپس پہ اسکریپ کر دیتا ہے، پیجز سے اسکریپ کر دیتا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے، وہ اگر آپ نے یوز کرنا ہو. اور ولید بھائی کا کوئی سوال ہے. سینیریو: I have visited a website and closed it and logged into Facebook and I am seeing his ad on my timeline. Question: is that a ad type? اچھا this is a remarketing ad. ولید بھائی this is a remarketing ad، ٹھیک ہے. اچھا اب remarketing میں ٹائپس ہوتی ہے. Since people are becoming more and more intelligent تو remarketing میں کچھ سٹیج بھی ہوتے ہیں. لیٹ سے 30 سیکنڈ سٹیج والا ہے. ایک ایکشن ٹیکر ہے، آپ کئی ہوتے ہیں جنہوں نے ری مارکیٹنگ لگایا ہوتا ہے اپنے شاپنگ کارٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ اگر اگلا بندہ شاپنگ کارٹ پہ آئے گا صرف تبھی اس کو ری مارکیٹنگ کی ایڈ نظر، اس کو ری مارکیٹنگ ایڈ دکھانی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے. مگر جو بڑی کمپنیز ہیں دے ہیو اے بگ بجٹ ٹو اسپینڈ، تو وہ اپنے مین پیج پہ بھی لگا دیتی ہیں اور وہ ٹائمر بھی نہیں لگاتی. اور ہم نیوبیز بھی جو ہے ایسے ہی لگا دیتے ہیں کہ اچھا چلو ہماری کو بہت بڑی ٹریفک آنے والی، چلو کوئی تو آئے گا ری مارکیٹنگ میں. تو it's an ad type, it's a remarketing ad. So now coming back to audience. اچھا آڈینس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کیا کیا ٹاپکس ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارے پاس ہے ابھی ہم نے آڈینس کو وہی انسائٹس میں ہم گئے جہاں پہ ولید نے کہا، بھائی نے کہا تھا جانے کا، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے. یہ ہمارے پاس 3 آپشنز دے رہے ہیں. جس میں ایک آپشن ہے ایوری ون آن فیس بک، دوسرا پیپل کنیکٹڈ ٹو یور پیج، اور تھرڈ ہے کسٹم آڈینس، ٹھیک ہے. ایوری ون آن فیس بک میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کھلی ہوئی ہے اور ہم نے اس میں سے اپنا ڈیٹا منیمائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. پیپل کنیکٹڈ ٹو یور پیج، اس میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیج کو ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم آگے جائیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں فرینڈز آف دوز ہو ہیو لائکڈ آور پیج، ٹھیک ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور ایک تھرڈ آپشن ہے کسٹم آڈینس، ٹھیک ہے. کسٹم آڈینس بیسیکلی لوکلائز آڈینس بنانے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے سے ملتی جلتی آڈینس ہم نے بنانی ہو اس کے لیے بھی ہم یوز کر لیتے ہیں. چلے لیٹ سے ہم کسٹم آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اس کسٹم آڈینس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا. اچھا سوری، یہ صرف ہم یہاں سے ہم صرف اس کو جو ہے نا اپنی آڈینس کو سیو کریں گے یہاں سے، ٹھیک ہے. کچھ بھی ہم نے اس کو نام رکھ کے جو ہے ہم اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے انٹرسٹ وغیرہ ڈیفائن کر دیں. اچھا یہ میں نے نا اس میں سے وہ پرانے میں سے اس نے اٹھا لیے، لیٹ سے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، اس انٹری کو ریموو کر دیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. اور ہم یہاں سے رکھ لیتے ہیں پاکستان اپنا.
ٹھیک ہے جی، یہ ہم نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ہم جناب اس میں سے جو ہے نا اچھا چلو ہم کو کس کا لیٹ سے ہم بناتے ہیں بزنس انڈسٹری میں. اس میں ایک چیز تھی، وہ اگر مل جائے تو میں ان کو دکھاؤں. چلو لیٹ سے ہم بزنس انڈسٹری میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں میرے پاس آگے دو آپشن ہیں کہ جو لوگ ہمارے پیج پہ کنیکٹڈ ہیں. لیٹ سے میں چاہتا ہوں میری ایڈ ڈسپلے ہو ان لوگوں کو جو میرے پیج پہ نہیں کنیکٹڈ، وہ میں نے یہاں پہ اپنا پیج ڈال دینا میں نے. ٹھیک ہے، تو میری ایڈ انہیں کو آئے گی جن لوگوں نے میرا پیج نہیں دیکھا ہوا. میں اس میں ایک آدھی اور آپشن دیکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں جو چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں نا، اس میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں. بہرحال پہلے ہم ساتھ ساتھ ایک سارے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمارے پاس انہوں نے بھی ہمیں کچھ سجیشنز دی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر ہمیں کوئی ڈیٹا چاہیے تو ہمارے پاس گورنمنٹ امپلائیز کتنے ہیں، سلیکٹڈ آڈینس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا بیہیویئر میں لیٹ سے ہم ڈالتے ہیں ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز. اچھا یہ ایک تو اس میں یہ دکھانا تھا یہ والا. ٹھیک ہے، یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، فیس بک پیج ایڈمنس نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ فیس بک پیج ایڈمن. ٹھیک ہے، یہ میں اپنے دکھانا چاہ رہا تھا وہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کے حساب سے کہ لیٹ سے میں صرف انہی کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں جن کا اپنا پیج ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں سے ان کو ٹارگٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کی سروس تو بیسیکلی ان کو چاہیے نا جن کا اپنا پیج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے بڑا اچھا اس کا مل جاتا ہے کہ انالیسس کہ یار ہم انہی کو ٹارگٹ کریں. اب دیکھیں نا، ہم یہاں سے لیٹ سے اگر ہماری ایونٹ مینجمنٹ کی سروس ہے تو ہم یہاں سے ایونٹ کریٹرز کو حالی ٹارگٹ کریں. ٹھیک ہے، ہم انہی کو دکھائیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں نا جو فیس بک کے اوپر اسپینڈنگس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انہی کو یہاں سے ٹارگٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک دو چیزیں تھیں اس میں. یہ دیکھیں ای میل ایڈریسز کے حساب سے جو ان کا پرائمری ای میل ڈومین ہے ہم اس کے لحاظ سے ٹارگٹ کریں. اور یہ تھا نا اس کا اندر بھی تھا ایک ڈاٹا. اچھا اسمال بزنس اونرز کو بھی ہم دیکھیں. اسمال بزنس اونرز آر لائکلی ہماری پروڈکٹ. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اس نے کیا پکڑا ہوا ہے، ایک بیہیویئر ہے ٹیکنالوجی ارلی اڈاپٹر، ایک ہے ٹیکنالوجی لیٹ اڈاپٹر. ٹھیک ہے، دیز آر دا پیپل لیٹ سے اگر آپ نے کوئی نئی بیٹری، اب آپ کی کوئی کنزیومر ویب سائٹ ہے، الیکٹرانک کنزیومر گڈز ہے، تو ٹیکنالوجی ارلی اڈاپٹرز آر سم تھنگ ویری جس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ دیکھیں یہاں سے ٹریولرز کو ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کے بعد نیچے آتے ہیں. ابھی کہنا یہ فائنینشیل والے کو نہ کیجیے کہ یہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور یہ جو ہے نا ایتھنک ڈیٹا یہ بھی کوئی اتنا خاص ڈالتا ہے، اس کو بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائف ایونٹس البتہ ہوتے ہیں جناب، جیسے لیٹ سے کہ وہ نیا ریلیشن شپ میں لوگ جاتے ہیں یا موو کر لیٹ سے وہ ہماری ایک ہم نے کام کیا تھا
ان کا کام یہ تھا کہ جو بھی لوگ اپنا گھر چینج کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو ان کی سروس چاہیے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، گھر کے ہاؤس موونگ کی سروس چاہیے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ان کا موورس کی سروس تھی کہ گھر سے دوسرے گھر گئے ہیں تو سارا سامان شمال لانا، موونگ کی سروس تھی، ٹھیک ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، جیسے ہم نے ریسنٹلی موو کیا، ٹھیک ہے، ان کو موورس کی سروس چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے، میں صرف دکھا رہے ہیں کہ ڈیٹا ہے. جی بالکل ایسے، دس اے ویری گڈ بھی تھوڑا سا ایڈوانس ہے. اچھا، سیو نہیں میں نے کرنی ہے والی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک چیز اس میں سے آپ کو ایک اور میں بات بتانی تھی کہ آپ ولید بھائی کوئی آپ کو کوشچن تھا اس سے ریلیٹڈ؟ تو پھر میں نے موو کرنی تھی ایک اور بات کی طرف. اچھا اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے کلک بینک کو، ٹھیک ہے. کلک بینک کی ڈسکشن آپ لوگوں کا کیا اب تک ورکنگ ہوئی ہے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے ہمارا جو کلک بینک اور ایڈ ورڈز کا پروجیکٹ ہے؟ کسی نے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہلے تو یہ بتائیں، مجھے لگتا ہے آواز ہی نہیں آ رہی، مجھے میسیج ہی کسی کے نہیں آ رہے. اچھا ٹھیک ہے، کیسے پھر کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، ورکنگ اس کی کلک بینک کے اوپر ورکنگ کیسے کریں؟ اب جیسے فہد کہہ رہا تھا کہ ہم کسی اور سی پی اے کے ساتھ جائیں، کمنٹ میں دیکھا تھا، تو میں تو جو ہے نا اس کو نہیں پریفر کروں گا. اچھا، آپ لوگوں کو کلک بینک کی پروڈکٹ سلیکشن کرنی آتی ہے کہ پروڈکٹ سلیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، میرے پاس ہے کہ دانش کا سوال ہے کلک بینک کا. ہاں، سی وی گراف کے ذریعے ٹھیک ہوگا. کلک بینک کا جو ڈائریکٹ لنک پروموٹ کرنے کا آپ نے بتایا ہے، اس میں ایک سوال ہے، جو ڈائریکٹ لنک آپ نے بنانا بتایا ہے وہ ہم ڈائریکٹ ایڈورٹ یا فیس بک کیمپین میں دے سکتے ہیں، کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ اچھا، اب آپ کا دانش بھائی جہاں تک سوال ہے، آپ کا لینڈنگ پیج ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا بن جائے گا سیلز پیج، ٹھیک ہے، اور آپ اسی سے ڈائریکٹلی آرڈر کریں تو ایڈ ورڈز اور بنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ہی فیس بک ایڈز پر، نو کلاکنگ نیڈ. اچھا، ایک بات کا دھیان رکھا کریں کہ آپ نے جب بھی بنانا ہوگا نا لینڈنگ پیج، میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ لینڈنگ پیج میں ذہان جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، نمبر ون جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے کہ آپ کا جو آپ کو کوئی کلیم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جو بھی کلیم کروانے ہوں وہ آپ ٹیسٹی مونیلز کے ذریعے کروائیں. ڈسکلیمر: لینڈنگ پیج بنانے کی کچھ سائٹس بتا دیں جو فری ٹرائل دیتی ہوں.
ٹوٹلی فری. اگر پیڈ ہوں تو کوئی چیپ. اچھا لینڈنگ پیج اگر ہم نے بنانا ہو نا, دیکھیں ورڈ پریس کے تو 2 ہی مجھے ٹولس پتہ ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے WP پروفٹ بلڈر, دوسرا ہے آپٹیمائز پریس, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ایک جو ہے نا پروڈکٹ سلیکٹ کروں, کلک بینک کی نا 1 پروڈکٹ سلیکٹ کروں, ٹھیک ہے. $50 کا لینڈنگ پیج بنوا لوں, ٹھیک ہے. سسٹم میں ہو جائے گا اتنا, ٹھیک ہے. اور جو ہے نا $200 کی ایڈز چلا کر دکھا دوں رزلٹس آپ لوگوں کو. نو انویسٹمنٹ many of you I will invest and show. آپ لوگ اس کو موٹیویٹ ہو گیا, آپ لوگ اپنے اسے ڈیٹا کر لینا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. میں ایک پروڈکٹ کا بنا کے اس کی کیمپین چلا کے آپ لوگوں کو نیکسٹ ویک میں دکھا بھی دوں گا, کیمپین بھی دکھا دوں گا اور اس کی سیلز بھی دکھا دوں گا. سیلز پلس آپ کو پروڈکٹ بھی دکھا دوں گا. مگر پلیز جو ہے نا پروڈکٹ کو کاپی نہ کریں. خیال نہیں کرو. چاہے غالب صاحب میں پروفٹ پہ شیئر ہمارے ساتھ ہو جائے گا, سونے پہ نہیں. پروفٹ شیئر کا مطلب ہے کہ میں پروفٹ دکھا دوں گا, پھر شو تو میں ہائر نہیں کروں گا, میں مطلب شیئر تو نہیں کروں گا میں, کہ جو میرا پروفٹ ہوگا وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اور اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہائر شیئر ہو. تھوڑا زیادہ ہو گیا, یہ باقی تھوڑا زیادہ ہو گیا. چلے کوئی بات نہیں, کہنا تو ہے نا پروڈکٹ کاپی نہ کرے. باقی سارے یہاں پہ ایسے کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں یار, کر لیں کاپی بھائی ہیں سارے اپنے. چلو یار کوئی نہیں, دعائیں تو دیں گے نا بعد میں کہ یار کام تو چنگا کی, کوئی بات نہیں یار. مگر نا ذہن میں صرف یہ بات اسی لیے کہنے کے یار, ابھی کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق امتحان اور بھی, اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو ایک پروڈکٹ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سی وی گراف پورا بھرا پڑا ہے. ویسے ایک آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں, ایڈورڈز کی گولڈ مائن اسٹریٹجی وتھ کلک بینک, ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی اسٹریٹجی جس میں پورا کورس بن کے بھیج سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے. پورا کورس ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں کو میں اس کے ساتھ ہی سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے, تیار ہیں آپ لوگ اس چیز کے لیے جس کے اوپر ایک پورا کورس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں بتاتا ہوں. ایونٹ بلاگنگ کا نام سنا آپ نے؟ ایونٹ بلاگنگ کا نام کس کس نے سنا؟ سب نے سنا, ٹھیک ہو گیا. اسٹریٹجی ہے ایونٹ بلاگنگ کی, مگر ہم امپلائی کریں گے کلک بینک میں ہم, ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے ایونٹ بلاگنگ میں, بتائے گا کوئی؟ اچھا گوہر آپ کر بھی رہے ہیں, چلیں اچھی بات, اپنے رزلٹ بھی مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے. ہم ایونٹس پہ کام کرتے ہیں, ایونٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں, ہم نا فیوچر کے ایونٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ اب آنے والے, اسپیشلی ان USA, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کلک بینک کی پروڈکٹس لانچ نہیں ہوئی نا ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے,
ٹھیک ہے. ایک ویک یا اچھا وہ نا اس کا بھی حل ہے. آپ نے یہ کوشچن پلیز جو ہے نا وہاں پہ ڈال دیں، گروپ پہ ڈال دیں. میں اپنے وہ نکال نہیں سکتا یہاں پہ، کچھ پرائیویٹ ڈیٹا ہے جو میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا. آپ پلیز یہاں کوشچن ڈال دیں. ٹھیک ہے. وہ ویب سائٹ پہ جو ہے نا اس ویب سائٹ پر آ جاتا ہے جو ہے نا لیٹ سے ایک ویک 2 ویک میں جو پروڈکٹس آنے والی ہوتی ہیں نا ان کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جیسے ادریس بھائی ہیں ان کا بھی اپنا کورس ہے. اسی طرح نا اگر آپ لسٹ پہ ہو نا ان کے جو بناتے رہتے ہیں، اپنی پروڈکٹس بناتے رہتے ہیں کلک بینک کی، تو آپ کو وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. مگر وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ایڈوانس کی بات ہوگی، ان لوگوں کو پیچھے پڑنا ہے ان کی لسٹ میں جانا. بٹ آسان طریقہ وہ ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آنے والی ہے. اچھا اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ نو ایڈورڈس کمپٹیشن، نو ایس ای او کمپٹیشن. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ یہاں تو ایس ای او کر لیں یا ایڈورڈس کر لیں ان کا. ٹھیک ہے. میں نے تو پتہ کیا کیا، میں نے تو ایک ویب سائٹ بنائی اور اس کے ایڈورڈس پلس کلک بینک کر کے ارننگ سے جو ہے نا ایس ای او کی. ٹھیک ہے. بٹ اگین یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کیا اسٹریٹجی رکھنی. بٹ یہ دس از اے ویری گڈ اسٹریٹجی کہ ان کو ٹارگیٹ کرنے جو ویب سائٹ ابھی جو آنے والی ہیں اس کا آپ کا لینڈنگ پیج تیار ہو، سب کچھ تیار ہو کہ جس وقت پروڈکٹ آئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو پروڈکٹ آتی ہے تو گوگل پر ویری ہائی سرچ ہوتی ہے اینڈ نو ون از ٹارگیٹنگ دیٹ ٹائم. دیٹ از دا ٹائم ٹو سیل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ دانش بھائی کوشچن کر دیجیے گا گروپ میں وہاں آنسر کر دوں گا. 2 میں نے چیزوں کو آپ لوگوں کو دینی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک میں نے یہ ویب سائٹ کا بتانا ہے اور دوسرا ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے ری مارکیٹنگ کا. اس کے بارے میں جو ہے نا ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی آپ لوگ کے پاس کوشچن وغیرہ ہو؟ آج ہم جلدی لیکچر ختم کر دیے، چھوٹا سا لیکچر تھا آج. تو بتا دیں کوئی ہو کوشچن وغیرہ ہو. اچھا پہلے کوشچن ہے گوہر کا کہ ریمیننگ لیکچرز کتنے رہ گئے ہیں. اچھا سر ہمارے بھائی ریمیننگ لیکچرز کا کیا، ویسے تو میرے خیال میں ہمارے 1-2 لیکچرز رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم ختم کریں گے. بٹ دا تھنگ از کہ میں لیکچرز میں اتنی جلدی کرنے والا نہیں ہوں، بیکاز مجھے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کانٹینٹ پورا جانا چاہیے. یہ جلدی کے اوپر نہیں جانے والے کہ جناب ختم کرو ختم کرو ختم کرو. اور آپ لوگوں کا ایک بتا دوں کہ فائنل کوئز بھی ہوگا. ٹھیک ہے. سرٹیفکیٹ انہیں کو ملیں گے، ان کو ہی ملیں گے جو فائنل سرٹیفکیٹ، جو ہمارا فائنل کوئز کو 50% پلس مارکس پر پاس کریں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا ورید بھائی، آپ کو ہو گیا ریزالو ہو گیا آپ کا.
جی بالکل، اب یہی کرنا پڑے گا بیکاز میں کچھ کی جو ہے نا نالج سے اتنا سیٹسفائی نہیں ہوں میرے پاس. اگر فہد ہے بھی نہیں، فہد نے تو مجھے کیمپینز دکھائی تھیں تو میں اتنا سیٹسفائی نہیں تھا اس سے. جو ہمارا جو ہمارا ایس سی او کا کورس ہے وہ ہمارا فرسٹ ویک آف فیبرری سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. مگر یہ بھی ہے کہ اگر ڈیورنگ دا ایس سی او ٹینیور، جو ایس سی او کورس کے دوران اگر ہمیں یہاں پہ کوئی کورس وغیرہ کے لیے آنا پڑا تو میں آؤں گا، یہاں پہ بھی آؤں گا، وہاں پہ بھی دوں گا، یہاں پہ بھی آ جاؤں گا، ناٹ این ایشو. اور بینگ بینگ کے بارے میں نا ہم ایک لیکچر کر لیں گے. بینگ چونکہ بینگ از کوائٹ سیم ٹو ان دوز ٹو پلیٹ فارمز، گوگل اور فیس بک. گوگل سے تو کچھ زیادہ ہی لنک کرتا ہے، بٹ ہم ایک بینگ کے اوپر بھی کر لیں گے، کچھ ایک کیمپین وہاں بھی بنا کے دیکھ لیں گے. وہ ہم ایک لیکچر اس پہ کر لیں گے، نو ایشو. کیونکہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی جس کی فرق ہیں فیس بک کی اور ہم نے ویڈیو ایڈس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے ساری ایڈ ٹائپس ہم نے ڈسکس کی ہیں جو ہے فیس بک کے والے سے. ہم نے پروڈکٹ سلائڈ ایڈس بھی ڈسکس کی ہیں. اچھا، جو ایڈز اوور یوٹیوب ہے، ہاں اس کو یہ ہمارا رہ گیا. تھینکس فار ریمائنڈنگ. ہم اس کو بھی کر لیں گے. ہم ایڈز کے اوپر ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، میں اس کو بھی میں ڈال دیتا ہوں. ہم ایڈز اوور یوٹیوب کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، اب ایک سوال ہے، کوپن جو ملتے ہیں کہ ان پہ کیمپین صحیح چلتی ہے، کوئی ایشو تو نہیں؟ اچھا دانش بھائی، میں پرسنلی طور پہ تو کہتا ہوں کہ ایک آدھا کیمپین یوز کر لیں تو ٹھیک ہے. باری باری نئے اکاؤنٹ بنا کے اور نئے آپ کوپن ڈال کے چلتے ہیں نا، تو مجھے تو وہ چیز ذرا نہیں پسند. ٹھیک ہے، اور وہ چیز آپ کو مسئلہ کرے گی. ایک دفعہ آپ نے ایڈ کے اوپر کوپن چلا دیا تو وہ تو مسئلہ نہیں. اکاؤنٹ میں بنا باری باری نئے اکاؤنٹ بنا کے آپ نے کوپن چلائے جا رہے ہیں تو وہ چیز مسئلہ کرے گی. اور جہاں تک گوہر کا سوال ہے، اور یہ جو سی بی کو ایونٹ ٹارگیٹ کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے یا جسٹ وہ آپ آئیڈیا دے رہے تھے؟ وہ میں آئیڈیا دے رہا تھا آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہ کیسے آپ نے اس کو سی بی کو اور ون کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی تو میں ایک پروڈکٹ کور میں ویسے کر کے آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گا. وہ میں آپ کو نیکسٹ ویک میں دکھا دوں گا. جناب ہم نے یہ ایڈ چلائی تھی، یہ کیمپین تھی اور یہ ہمارا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے لینڈنگ پیج کو میں نے آرڈر جو ہے میں دے دیتا ہوں. میں یہ سوال ولید بھائی آپ نے جو ہے نا لکھنا ہے وہاں گروپ پہ، تاکہ میں وہاں پہ آنسر کر سکوں. ٹھیک ہے، اور فہد بھائی کا جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فہد بھائی لیکچر ہو گیا ہمارا. اچھا، نہیں میں ایز اے ایونٹ نہیں ٹارگیٹ کروں گا. میں تو ایک دکھاؤں گا جو چل رہی ہے پروڈکٹ، اور اتفاق کر ایک چل رہی ہے اس پہ کمپٹیشن تھوڑا کم ہے، میں تو اس لیے اس کو پکڑ رہا ہوں. مگر یہ ہے کہ جو بیسٹ اس کو طریقہ ٹارگیٹ کرنے کا اس میں ایونٹ ٹارگیٹنگ ہی ہے، وہ بیسٹ میتھڈ ہے کرنے کا. میں تھوڑی سی گولڈ پروڈکٹ ہے میں اس کو پکڑ رہا ہوں. اب آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں. میں نے ایک پروڈکٹ پکڑی تھی پاسورڈ ریسیٹر کی. ٹھیک ہے، وہ میری بڑی اچھی پروڈکٹ چلی تھی، ونڈوز پاسورڈ ریسیٹ. کیا ہے جناب، سافٹ ویئر تھا، اس کا ریویو تھا بڑا، اور اس کی ضرورت بھی رہتی ہے. جناب آپ کو ونڈوز کا پاسورڈ بھول گئے اور جناب آپ پھنس گئے، پھر کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. تو وہ اس لحاظ سے ایور گرین نیش تھی، اس لیے میں نے وہ پکڑی تھی. تو پروڈکٹس بہت، جہاں تو بہت کلکنگ تو بہت بڑا ہے، جہان بہت ہے، بٹ میں ایسی پروڈکٹس کو پسند کرتا ہوں جس کے اوپر سرچز بھی بعد میں رہیں، گوگل پہ نا سرچز بھی رہیں. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ ولید بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ یوٹیوب والا اور دانش بھائی سے کہ جناب بنگ والا جو ہے نا کوشچن وہاں پہ ڈال دیں، گروپ پہ ڈال دیں، تاکہ ہم اس کو لازمی گو تھرو ہو جائیں اس سے. ٹھیک ہے،
اور کسی کا کوشچن اس سے پہلے کہ ہم آج کا ویبینار ختم کریں؟ نو کوشچن، چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. میں اس کو بند کرنے لگا ہوں 30 سیکنڈس میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی فہد بھائی، آج میں نے جلدی ختم کر دیا. آج میرا دل کیا جلدی ختم کریں گے، میں جلدی ختم کر دیا.